السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ ٹوڈے وی ریڈ دا اینڈ لرنڈ اباؤٹ نیو لیسن۔ تو جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ ہم جب نیا لیسن پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعائیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ So first of all, we read the invocations, that is teached by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So repeat with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل لنا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. Oh Allah, increase our knowledge. دعاؤں کے پڑھنے کے بعد اب ہم لیسن کی طرف آتے ہیں. So today we read about عدل, justice. So what is justice? What is عدل? What is the meaning of عدل? The meaning of عدل is justice, equality and balance. عدل کا مطلب ہوتا ہے, انصاف کا مطلب ہوتا ہے. عدل عربی زبان کا لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ انصاف, برابری اور توازن. برابری, انصاف اور توازن. جسٹس, ایکولیٹی اینڈ بیلنس. یعنی جو لوگ بھی دنیا کے اندر ہیں ان کو یکساں حقوق ان کے ادا کیے جائیں, ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے پر دیا جائے, اور ہر چیز, ہر کام اور ہر بات میں افراط تفریط سے بچا جائے. ہر بات میں افراط و تفریط سے بچا جائے. ڈس بیلنس معاملہ نہ ہو. اب اس کو یہ بھی سمجھ لیجئے اس کے ساتھ ساتھ کہ برابری انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر کر دیا جائے. So equality does not mean that the division of rights between two persons should be on 50-50 basis. یعنی عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر کر کے آدھا آدھا سب کو دے دیا جائے. اس کو ایک مثال سمجھیے, ہو سکتا ہے بات واضح نہ ہو رہی ہو بھی. مثال کے طور پر بچوں کا ایگزام لیا گیا. ایگزام لینے کے بعد ٹیچر نے سب کی کاپی دیکھی اور کاپی دیکھ کر کے سب کو برابر برابر نمبر دے دیے. سب کو سیم نمبر دے دیے, سب سیم مارکس سب کو دے دیے. تو کیا یہ عدل ہوگا, انصاف ہوگا؟ کیا اسٹوڈنٹس اس کو قبول کریں گے؟ جو باصلاحیت بچہ ہوگا, جو پڑھنے والا بچہ ہوگا, اس کو کبھی اس کو قبول نہیں کرے گا کہ جو بالکل غبی بچہ ہے, جو بالکل جس نے کچھ نہیں لکھا ہے, اس کے نمبر بھی سیم ہوں اور اس کے نمبر بھی سیم ہوں.
اس باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کو بالکل برابر کر دیا جائے، جیسے کہ بعض لوگ کمیونسٹ حضرات اس طرح کی بات کرتے ہیں، بلکہ عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حق ادا کیے جائیں، جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق دیا جائے۔ خدمات کے معاملے میں، سروس کے معاملے میں الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے، الگ الگ سیلریز اس لیے ہوتی ہے، تو اس میں جس کی جو جتنی صلاحیت ہوگی اسی لحاظ اس کو ملے گی، یہ انصاف ہے۔ لاس کی نگاہ میں، قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں، شہری حقوق سب کو یکساں حاصل ہوتے ہیں، لیکن صلاحیتوں اور خدمات کی بنیاد پر فرق جو ہے وہ بالکل بائی نیچر ہے، فطری ہے۔ اس طرح سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ عدل کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو جیسا برتاؤ کرے ہم بھی اسی کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں، غیر ہمارے ساتھ جو سلوک کریں ہم بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں۔ حالانکہ برابری کا تقاضا یہ ہے، لیکن مخالف اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے شرف انسانیت کو بٹا لگے، جس کو لوگ پسند نہ کریں، تو جواب میں ہم کو ویسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی برائی کا جواب برائی نہیں ہوا کرتا ہے۔ انصاف کے معاملے میں اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا۔ تو اسلام نے اس بیلنس کا بہت خیال رکھا ہے کہ سب کے حقوق اور سب کے فرائض اسی انداز میں ادا کیے جائیں۔ اب عدل کے تعلق سے بعض لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی، مثال کے طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی، بھائی کہ عورتوں کو حقوق اسلام نے نہیں دیے ہیں، یا عورتوں کو گھر کے اندر رکھا ہے، عورتوں کو برابری کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہ سب ایک بیس لیس باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ مردوں کی سائیکلوجی میں اور عورتوں کی سائیکلوجی میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لحاظ سے اسلام نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ ذمہ داری الگ الگ بانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا درجہ نیچا ہو گیا، ہر ایک کے کفیل متعین اسلام کے اندر۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حجاب جیسی چیزیں دی ہیں، پردے میں رکھا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پردہ اور حجاب اور اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ خواتین کی اور لڑکیوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اس میں کوئی برابری یا اس کا معاملہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، تو ہم اس کو تجوری میں رکھیں گے۔ اب کوئی مطالبہ کرنے لگے بھائی یہ تو ناانصافی ہو گئی، کوئلے کو، پتھر کو بھی تجوری میں رکھا جانا چاہیے۔ ہیرا رکھ رہے ہیں تو کوئلہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ تو اعتراض تو غلط ہوگا نا۔ اب پتھر کو کوئی تجوری میں رکھنے لگے اور ہیرو جواہرات کو کوئی تجوری میں رکھنے لگے تو ظاہر بات ہے اس کی عقل پہ ہی سوچ سکتا ہے یہ کیا معاملہ ہے۔ تو عورتوں کے اندر اللہ نے جو اٹریکشن رکھا ہے، جو کشش رکھی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حجاب کا معاملہ ہے۔ اب ایسا تھوڑی کہ برابری کی وجہ سے مرد بھی حجاب کرنے لگیں، ان کو بھی برقع پہنائے جانے لگے۔ تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، جو سوچ آتی ہے، اس کے پیچھے بلا دلیل معاملہ ہوتا ہے، بغیر کسی دلیل کے یہ سب باتیں کی جاتی ہیں۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ عدل کا معاملہ رکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف کیسے قائم ہو۔ تو انصاف کا مطلب سمجھیے کہ برابری نہیں ہوا کرتا، بلکہ جس کا جو حق ہے، مرد کا حق مرد کو ملے، عورت کا حق عورت کو ملے، بیوی کا حق ہے، شوہر کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، یہاں تک کہ غیر مسلمین کو حقوق ہیں، جانوروں تک کا حق ان کا ہے۔
تو ان تمام لوگوں کے درمیان کیسے انصاف قائم ہو، کیسے عدل قائم ہو، اس کے لیے قرآن مجید نے بہت ہدایتیں دی ہیں، اور یہاں تک کہ رسولوں کے بعثت کا مقصد بھی قرار دیا ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو۔ اب قرآن مجید نے کیا ہدایتیں دی ہیں، قرآن مجید میں نے اس تعلق سے کتنی اہمیت دی ہے، تو ابھی ہم کچھ قرآن مجید کی آیتیں سنیں گے، اس کا ترجمہ سنیں گے، اس کا پھر انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کر لو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ قد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروا دو، اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو قرآن مجید کی آیتیں سنی ہیں، اس سے ہمارے سامنے بات کلیئر ہو گئی کہ عدل کی کیا اہمیت ہے، کس قدر اہم چیز ہے عدل، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایسی ہدایتیں موجود ہیں۔ تو عدل کیونکہ اجتماعیت کی اساس ہوتا ہے، یعنی بیس آف دا سوسائٹی ہوتا ہے،
بیس آف دا سوسائٹی. اسی کی بنیاد پر انسان معاشرے میں، سماج میں سکون سے جی سکے گا اگر عدل قائم ہے تو. عدل قائم نہ ہو تو پھر سارا شیرازہ بکھر جاتا ہے. کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی عزت آبرو سلامت نہیں رہتی ہے. خانہ جنگی ہونے لگتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو لوگ قتل کرنے لگتے ہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تباہی انسانیت کا مقدر بن جاتی ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں آپ نے سنی. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ابھی آیت سنتے ہی ہمارے ذہن میں خطبہ جمعہ تازہ ہو جاتا ہے. کتنی اہمیت کی بات ہے. ہر ہفتے ہر مسجد کے اندر ہر امام اپنے خطبے میں یہ آیت پڑھتا ہے، اور یہ آیت ہمارے کانوں میں ہر جمعہ میں آتی ہے کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا. ان اللہ یامرکم بالعدل، ان اللہ یامر بالعدل. لیکن کیا ہر ہفتے ہماری کیفیت ایسے بنتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ جو ہم کو کرنا ہے؟ ہر ہفتے جمعہ کے اندر یہ تربیت دی جاتی ہے، لیکن عربی نہ سمجھنے کی وجہ سے اور ناواقفیت کی بنیاد پر قرآن مجید کی اس آیت کا ہمارے دل پر اثر نہیں آتا. تو قرآن مجید میں وہ ہدایتیں جس میں اللہ کا صاف حکم موجود ہے کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے، تو اللہ کا حکم ہو گیا اور ہم پر فرض ہو گیا اس کا قائم کرنا، دنیا کے اندر اس کا نفاذ کرنا. تو عدل کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے. پھر سورہ نساء کے اندر بھی ابھی آپ سن چکے ہیں، سورہ حدید کے اندر بھی اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. رسولوں کو بعثت اللہ نے قرار دیا، اسی لیے اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا. مقصد بعثت رہا ہے یہ عدل کا قیام. اور پھر جو لوگ عدل کو قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن کی آیتیں تو آپ سن چکے ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سن لیجئے. فرمایا قیامت کے دن جب کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے گا، اور ان میں سے سب سے پہلا شخص عادل حکمراں ہوگا، عدل کرنے والا حاکم. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. کتنی اہم بات ہے. دین کا معاملہ بہت ہی وسیع ہے، ہر معاملے میں دین نے رہنمائی دی ہے. دین کا مطلب صرف نماز، روزہ اور کچھ اراکین کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت کا نام ہے. اور اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو نفاذ کرنے کا، ایسٹیبلش کرنے کا کام ہے. تو ابھی کیا سنا آپ نے کہ وہ 7 لوگ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے. کیفیت محسوس کیجیے اس کی کہ جب سورج 1.25 نیزے پر ہوگا، ہمارے 1.5 ہاتھ تک دوسرے پر ہوگا سورج، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک، کسی کا اس کو گھٹنے تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گردن تک، کوئی اپنے پسینے میں، خود کے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. ایسے موقع پہ صرف 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 صفت کے لوگ ہوں گے
جن کو اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم سب کو ان 7 قسم کے لوگوں میں شامل کرے۔ تو کون ہوں گے وہ 7 قسم کے لوگ؟ ایک کا پتہ تو چل گیا، باقی 6 کا پتہ آپ کو کرنا ہے۔ کچھ آپ بھی ورک کیجیے، کچھ محنت کیجیے۔ ایک کے بارے میں آپ گفتگو کی گئی کہ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے جو سب سے فرسٹ نمبر پہ ہوگا، سب سے پہلا جو شخص ہوگا وہ حکمراں ہوگا جو انصاف کرتا ہوگا۔ ایک پوری تاریخ رہی ہے اسلام کی، مسلم حکمرانوں کی، ہندوستان کے اندر بھی مغل حکمرانوں کی، جنہوں نے انصاف قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد سے خلفائے راشدین سے لے کر آج تک مسلمانوں کی خاص صفت دنیا کے سامنے آتی رہی ہے کہ وہ انصاف سے کام لیتے رہیں۔ اس پر ہم کو قائم رہنا چاہیے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اس کا۔ اب ایک چیز اور سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک دوسرے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عدل کرنے والے نور کے ممبر پر ہوں گے، ان کو نور کے ممبر پر بیٹھایا جائے گا۔ اور کون لوگ ہوں گے یہ؟ جو لوگ اپنی حکومت میں، اپنے گھروں میں اور جو کام ان کے سپرد ہو اس میں عدل کریں۔ اب یہاں صرف حکمراں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ عدل کے مواقع ہم کو ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں بارہا ملتے رہتے ہیں۔ عدل کا موقع ہم کو ہر وقت ملتا رہتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ عدل کریں گے جو لوگ حکومت میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم حکومت نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں گھروں کے اندر کئی لوگوں کے ساتھ میں رہنا ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کے درمیان عدل سے کام لینا، اور پھر یہ بھی کہ جو کام ان کے سپرد کیا جائے، جو ذمہ داری اس میں دی جائے، جس چیز کا ان کو ذمہ دار بنایا جائے، اس میں بھی وہ عدل کریں، یعنی اپنی ذمہ داری پوری حسن خوبی کے ساتھ انجام دیں، بہترین انداز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو یہ ہم نے ابھی تک پڑھا کہ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے، عدل کی میننگ کیا ہوتی ہے، عدل کا صحیح مفہوم کیا ہے، اور عدل کی اہمیت کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں۔ اب آگے جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے کہ اسپیشل اوکیزنس آف عدل، عدل کے خاص مواقع ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اور قرآن مجید نے باضابطہ بتا کر کے، نام لے کر کے بتایا کہ ایسے ایسے مواقع پر تم خاص طور پر عدل کیا کرو، جبکہ اس موقع پر، ان مواقع پر عدل نہیں ہو پاتا۔ عام طور سے لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں، عدل نہیں کر پاتے۔ تو قرآن نے حکم دیا کہ ان موقع پر تم ضرور عدل کیا کرو۔ اب مواقع کیا ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رہ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔